عورت کو بہت سی سزائیں جیسے کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد سزا کے طور پر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچے جنم دیے، ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرہ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لا یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمایا۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2 اس میں روح خود ڈالی۔ نمبر 3 فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کی چھوٹی پسری سے پیدا کیا جب وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کے مسلسل تقاضوں کے بعد سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا لیں تو دیکھیں آخر وہ راز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا ہی نہ تھا کہ ان کے 70 گائیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کامتوں ہے نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب العالمین، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ نے اگر معاف نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کو دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا اور اس میں سے پھر پیدا ہونا۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔
حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ آج کے خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے لے لیا اور وہ دانے بو دیے۔ وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھانا کھایا۔ اب در حقیقت جو سوال تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوع پھل جو پہلے حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا اسے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے آدم کو شراب پلائی اور پھر اسے درخت کے پاس لے گئی اور اسے ممنوع پھل کھانے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے امر الہی کی مخالفت کی اور ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکال گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اور بھی بہت سی سزائیں دیں کہ تم عورت ذات ہر ماہ خون سے لت پت ہوں گی جس کو عورت ماہواری کی شکل میں دیکھ سکتی ہیں، اور ساری زندگی درد میں گزارے گی جس کو عورتیں حمل اور زچگی کی صورت میں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ ساری سزائیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دی گئیں اور اس سزا کو شروع سے آج تک حوا کی بیٹیاں بھگت رہی ہیں۔ جنت سے نکالنے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اترے اور کئی سالوں تک ایک دوسرے کی جدائی برداشت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کرا دی، اور حضرت حوا علیہ السلام پہلی بار ماہواری آئی اور ماہواری ختم ہونے کے بعد حضرت حوا نے غسل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئی اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔